سنیے گا، حضرت دائی حلیمہ، یہ وہ دائی حلیمہ ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں انہیں دائی حلیمہ نہیں کہا، جب کہا امی حلیمہ، ماں کا ماں، کیئر ٹیکر کو کبھی بھی انہوں نے چھوٹی بات نہیں کہ اپنی ماں ہی سمجھا اور ماں ہی کہا کہ میری ماں ہے یہ میری ماں، اتنا احترام کرتے تھے حضرت دائی حلیمہ کا سرکار علیہ السلام۔ دائی حلیمہ جیسا آپ کو بس مختصر بچہ لے کر گئی، اونٹنی کہہ سالی تھی ان کے گاؤں میں، جانور مر رہے تھے، ان کا اپنا ایک بکری اور ایک اونٹ اتنا لاغر تھا کہ بس مرنے ہی والا تھا، کمزور، اور جس سواری پہ آئیں وہ اتنا کمزور کہ ساری جو بچے لینے والی پروفیشنل تھی نا دائیں، وہ پہلے پہنچ گئی اور بڑے بڑے بچوں کے، قیمتی بچوں کے، سرداروں کے بچے لے گئی۔ اب اس دائی حلیمہ کو کچھ نہیں ملا، بہت دیر سے پہنچی، سست بیچارہ وہ بیمار کیمل، جب وہ وہاں پہنچی تو سوچنے لگے ابھی کیا کروں، تو کسی نے کہا ایک بچہ ہے در یتیم، بہت غریب ہے، غریب بچہ ہے، تجھے ملے گا تو کچھ نہیں، بس وہی باقی بچہ ہے۔ تو پھر وہ سوچنے لگی دائی حلیمہ کہ کیا کروں گی لے جا کے، جب اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوگا اور میرے پاس وہاں کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو میں کیا لوں اس بچے کو۔ پھر خیال آیا جب آئی ہوں ہاتھ خالی کیوں جاؤں، لے لوں، گئی، اللہ بس مختصر یہ جس طرح بات کلام ہوا سیدنا عبد المطلب اور آمنہ بی بی سے، اور وہ بچہ کیئر ٹیکن، ان کا رواج ہے کہ دودھ دائیں پلاتی تھی۔ آپ نے ان کو اونٹ پر بٹھایا، جب اونٹ پر بٹھایا وہ جب جا رہی تھی نا، وہ تو آگے نکل گئی تھی بچے لے کے، لیکن اس اونٹ کے اندر اتنی چستی آ گئی، اتنی چستی آ گئی، اتنی طاقت آ گئی، وہ سب کو کراس کرتے کرتے آگے نکل گئی۔ وہ لوگ بول رہے ہو حلیمہ یہ کیا ہو گیا، تیری سواری بدل گئی کیا، تیری یہ جانور بدل گیا، تیرا سواری بدل گئی۔ تو حلیمہ کیا کہتی ہے، سوار نہیں بدلا، سواری نہیں بدلی، بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے۔ یہ جو سوار موجود ہے نا، اللہ اکبر، اس کے اندر اس کی طاقت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی وجہ سے یہ اونٹ کے اندر طاقت آ گئی۔ اب دیکھو گھر پہ آئیں، جس رات گھر پر آئیں، غربت، دیے جلانے کے پیسے بھی نہیں، آس پاس ایک دیے جل رہے تھے قبیلے میں۔ صبح ایک عورت آئی کہ حلیمہ بڑی اسراف بن گئی، تو کتنا مال لائی ہے، کتنا مال لائی ہو مکہ سے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے رات بھر تیرا گھر چمکتا رہا، اتنے دیے جلائے تو نے ساری رات، اتنا اسراف کیا، وہ کہاں سے لائی دولت تو حیران رہ گئی، ہیں؟ دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، تو بولے نہیں خدا کی قسم میرے تو دیے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے جانتی ہو یہ نور کیسے، یہ بچہ جو ہے نا بڑا نور والا ہے، یہ میں بچہ لائی ہوں۔ سنو ہوا کیا، ابو حارث آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں کہ صبح اٹھا میں، وہ لاغر اونٹنی دودھ دینے والی بکری ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے جیسے ان کے تھن پہ ہاتھ لگایا تو اتنا دودھ نکلا کہ میرے گھر کے برتن بھر گئے، بھرے جا رہے، اور میں نے محلے والوں کو تم آ کے لے لو، سارے قبیلے کو میں نے دودھ بانٹا اس ایک بکری سے، جو بکری صرف ایک پتیلی دودھ دیتی تھی۔ میں حیران ہو گیا کیا ہوا، تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں ارے یہ سب اس بچے کا کمال ہے، ایسا نور والا نبی ہمارے گھر میں آ گیا ہے، سبحان اللہ، کہ اب تمہیں اللہ اکبر، ہمیں کوئی چیز کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی۔ اور دیکھا آپ نے کہ جس زمین پر جاتے سبزہ طاری ہو جاتا نبی علیہ السلام۔ اب بس آخری بات میں کر رہا ہوں، عورتوں میں جیلسی زیادہ ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ، ہے نا، کپڑوں میں بھی، مطلب اب دیکھو کہ محفل میلاد میں بھی آئیں گی تو وہ دوسرے ہی کپڑے دیکھیں گے تو بولیں گے ارے واہ کیا جوڑا سلایا، کس سے سلایا، یہ بھائی میلاد میں آئیے، میلاد کو چھوڑ تم کو نہیں، لیکن مردوں میں نہیں، الحمدللہ مرد میں ہمارے کتنے قیمتی جوڑا پہن کر آئے، وہ اتنا اہمیت نہیں دیتا کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا، لیکن یہ عورتوں میں شادیوں میں یہ مخصوص ہوتا ہے طریقہ۔ سنو یہ رواج جو لائے نا کس خوبصورت انداز میں تحقیق کی ہے۔ آپ کی کزن تھی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کزن تھی نا ایک، تو وہ کزن جو ہے نا، وہ کزن ہمیشہ ہر سال دائی حلیمہ اچھا بچہ لاتی ہیں، اس سال تو پتہ ہے ان کو در یتیم ملا ہے، بظاہر کمزور غریب ملک، تو کچھ بھی نہیں دیا، اور جائے گی تب بھی کچھ نہیں ملے گا آخر میں۔ اور یہ لائی تھی کسی سردار کے بیٹے کو، ان کی کزن، بڑا موٹا لال چوڑ، اور اس کو دیکھتی خوش ہوتی، آہا، اب دل میں خیال آج حلیمہ کو بلاتی ہوں نا چڑھانے کے لیے، ہے نا، میں بولوں گا آنا میرا بچہ تو دیکھنا، وہ اپنا بچہ دکھائے گی تو میں کیا بولوں گا، ارے کیا بچہ ہے یار، دیکھ یہ سونے کے کڑے، یہ وہ پہنے میں میرے بچے نے جوڑا لال۔ دائی حلیمہ کے گھر جا کے بولتی آؤ نا میرا بچہ تو دیکھ، تو نے دیکھا ہی نہیں، کمال ہے۔ انداز وہی تھا جو آپ سمجھتی ہیں آج کل جو ہمارے ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ دور رکھے ان برائیوں سے۔ یقین کرو یہ سارے گناہوں کو تمہارے جلا دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے، گناہوں کو بڑھا دیتی ہے اور نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ گئی اس کے گھر پہ، اچھا میں آتی ہوں، دیکھیے آپ دائی حلیمہ کا کردار اور کریکٹر دیکھیے، اللہ اکبر، اسی لیے تو دائی حلیمہ کا نام عروج پر ہے نا۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو پتہ کی، پورے آپ جائیں گے نا
جنت البقیع کے اندر بے شمار قبریں ہیں، لاکھوں، جہاں دائی حلیمہ کی قبر انور ہے نا، وہاں قدرتاً سبزہ اگا ہوا ہے۔ اب بتاؤ اس حرم میں سی ریگستان میں سبزہ کہاں، قدرتاً سبزہ اگا ہوا۔ میں بھی حیران ہو گیا دیکھ کے، استاد سے بھی مشورہ معلوم کیا، میں نے استاد نے کہا تم کیا جانو، تو سرکار کی خدمت گزار کو تو صلہ اللہ تعالیٰ کیسا عطا کرتا ہے، تم کیا جانو خدمت گزاروں کو۔ تو وہ دائی حلیمہ گئی، دیکھو کیریکٹر، وہ گئی نا، اور جا کر اس نے بولا کپڑا ہٹا کے بچہ دیکھنا حلیمہ، دیکھ تو صحیح، تیری نظریں نہیں ہٹیں گی۔ دائی حلیمہ نے وہ کپڑا بچے کا ہٹایا نا، واقعی وہ بڑا لال خوبصورت بچہ تھا، دیکھا تھا، دیکھ انداز دیکھے آپ، دائی حلیمہ کا انداز دیکھے کہ بچہ ہے۔ اب اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کس کے؟ اس کی کزن کے۔ دیکھا ایک تو اتنا اچھا بچہ، ایسا ہیرے والا بچہ، خوبصورت بچہ، سردار کا بچہ، لال چوڑ، اور یہ کہہ رہی ہے یہ کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں اب اس کے بچے کو دیکھنے، اور پھر میں جو چہرہ بناؤں گی نا اور وہ جو سناؤں گی بچہ دیکھ کر نا، یہ تڑپ جائے گی۔ اے ہے، اس نے کہا اچھا میرا بچہ صحیح نہیں ہے تو اپنا بچہ دکھا دے جو لائیے۔ بولا آجا، اللہ کپڑے میں روے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، آئے ہائے آئے ہائے، اور جا کے کہا جا دیکھنا میں یہاں کھڑی ہوں۔ او کزن جا کر جب کپڑا ہٹاتی ہے، راوی لکھتا ہے خدا کی قسم وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، روتی رہی روتی رہی روتی رہی، کہنے لگی حلیمہ یہ کون سا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، کیسا نور والا بچہ ہے، میرے 10 بچے ایسے لے لے، یہ بچہ مجھے دے دے، کیوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں